اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ۔ وارانسی شہر کوشچن یہ ہے کہ حدیثوں میں سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون ہے؟ بخاری سے بھی پہلے، مشکات سے بھی پہلے، ترمذی شریف سے بھی پہلے، جلالین شریف سے بھی پہلے، تمام حدیث سے بھی پہلے، سب سے پہلے حدیث کی کتاب کون ہے مولانا صاحب؟ جواب آنسر۔ سب سے پہلے حدیث کی جمع کی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید بھائی سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں ان کے سوال کے ساتھ ایک چیز اور بھی شامل کر لیتا ہوں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ریلیٹڈ سب سے پہلی کتاب کون سی ہے جی جو میں سمجھا ہوں۔ جی تو دیکھیے صحاح ستہ ان کی 6 کتابیں ہیں، جی ان میں یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کتاب ہو اس کا نام بتائیے۔ جی تو مشکات شریف جی یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو علماء اہل سنت کی ہے، جسے خطیب تبریزی نے لکھا ہے، جو ایک ایرانی عالم تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں جے پور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ میری ساس نے مجھے اور میرے شوہر کو بہت ہی کوسا، بہت زیادہ، اپنی بہن کے لیے۔ اپنی بہن سے کہا کہ اس کے اولاد نہ ہو، خدا کرے، اور میری ساس کی بہن نے کہا الہی آمین۔ اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہمیں اور میرے شوہر کو اس عورت سے کوئی تعلق رکھنا چاہیے جو کہ ہماری نسل کو ہی غارت کرنا چاہتی ہے۔ 2 سال ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور بہت ہی عاجز کر رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے۔ اب یہ جو بہن کا سوال ہے، یا کوسنے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد جی ابتر ہو جائیں؟ یہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم کو کوستی ہیں یا بد دعا دیتی ہیں، تو کیا ہم کو بھی ان سے تعلقات رکھنا چاہیے؟ جی یہ سوال کر رہی ہیں۔ جی بالکل رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا کردار، ان کا اخلاق بہتر نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہ رہی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ٹھیک سے رہیں گی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے ان میں تبدیلی آئے گی، پشیمان ہوگی۔ جی ہاں پشیمان ہوں گی۔ جاوید بھائی بڑی اچھی بات آیت اللہ قراتی نے کہی جی کہ بیماری کا علاج بیماری سے نہیں کیا جاتا ہے، دوا سے کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ جی اگر ایک آدمی خراب ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ بھی اسی انداز میں بات کیجئے گا تو یہ بیماری کا علاج بیماری سے ہوگا، جی بلکہ نہیں علاج ہوگا ہی نہیں وہ، ہاں، بلکہ بیماری بڑھتی اور جائے گی۔ علاج نہیں ہوگا۔ جی اس لیے بیماری کا علاج دوا سے کیجئے۔ جی وہ آپ کے لیے غلط لفظ کا استعمال کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے دعا آپ ان کیجیے۔ کے لیے اچھا لفظ کا استعمال کیجئے۔ پیغمبر اسلام کو جب وہاں پر جب مکے میں پیغمبر تبلیغ کرتے تھے تو وہ لوگ پتھر مارتے تھے، جی تو ہر پتھر کے عوض میں پیغمبر ان کو دعا دیتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا اللہ یعلمون۔ اکبر۔ پروردگار ان کی ہدایت کر دے جی کیونکہ یہ نادان ہیں۔ جی تو یہ ہم جو ہے پیغمبر کے ان اعمال، ان کے ان اخلاق کو اگر اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن کے ترجمے پہ غور کر رہا تھا تو 3 مفسرین کا ترجمہ دیکھا، تو ایک والعصر، سورہ عصر میں والعصر کے معنی ایک مولانا نے لیے وقت عصر کی قسم، دوسرے مولانا نے لیے نماز عصر کی قسم، اور تیسرے مولانا نے لیا کہ اللہ زمانے کی قسم۔ ان تینوں قسموں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ اس میں صحیح کس چیز سے ہے؟ اس کی وضاحت چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہ اس میں ہم کون سے معنی کو بہتر سمجھیں۔ ذرا اس کے جواب کا میں منتظر ہوں۔ ہمارے بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ جی اور مجھے اس سے اندازہ لگا کہ یہ کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں، جی اور بہت صحیح سوال ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے سوال میں
کہ والعصر کی جو تفسیر ہے جی وہ الگ الگ تفسیر، کئی تفسیریں بیان کی گئی جی ہیں. زمانے سے مراد عصر سے مراد نماز عصر کا وقت جی یا نماز عصر، جی عصر کا سے مراد عصر کا وقت جی یعنی شام مغرب سے پہلے کا وقت. جی عصر سے مراد خود امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے اس زمانے کی قسم کھائی اللہ نے. جی یا ایک تفسیر یہ ہے کہ زمانہ جی زمانہ خود جو ہے ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، خود جی زمانہ، کیونکہ زمانے کے لیے بڑی بڑی حدیثیں ہیں. الفرصت و تمر و مرت صحاب، جی زمانہ اس طریقے سے گزر رہا ہے کہ جیسے تمہارے سر سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، اس کی قدر کرو. جی یا مثال کے طور پر مولا علی کی وہ حدیث کہ نفس المرء خطاؤن الی الاجل، جی انسان ایک سانس نہیں لیتا بلکہ موت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے. جی تو یہ سب زمانے ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جی آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے جی کہ یہ قرآن کا کمال ہے، معجزہ ہے یہ معجزہ قرآن ہے جی کہ اس ایک لفظ کے اندر بہت سے معنی کو سموئے ہوئے ہے، جی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ممکن ہیں. جی یعنی ایک تفسیر نہیں ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں، اور ایک لفظ کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں. تو بھائی آپ کا سوال کا جواب یہ ہوا کہ یہ تمام تفسیریں صحیح ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض سنجاتی، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، جو سوالات ہیں، نماز جمعہ کے لیے 5 مرد مومن کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی گاؤں میں صرف 4 ہی مرد مومن ہیں، امام جماعت کو چھوڑ کر تو کیا اسلامی شرعی پردے کے ساتھ 2 عورتوں کو شریک کیا جا سکتا ہے یا ایک مومنہ کو؟ دوسرا سوال ہے کہ غسل زیارت امام حسین علیہ السلام اگر کربلا معلیٰ میں کیا جائے تو کیا واجبی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح غسل کو ہم اپنے بھارت میں، ہندوستان میں کریں تو کیا اس غسل سے نماز واجب ادا کی جا سکتی ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے جاوید بھائی، مولانا صاحب، غسل مس میت کیے بغیر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ غسل جنابت کیوں واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی مرد کو رات میں احتلام ہو جائے تو یا پھر اور رات میں ہی اسے غسل کرنا ہے اور ابھی نماز صبح کو 6 گھنٹے باقی ہے تو واجبی نماز کو تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ پہلے تو میں ان کے سوال کو صحیح کروں. جی سوال میں ایک معمولی سی تسامح ہے، جی ہلکی سی غلطی ہے جی کہ اس سے میسج غلط جائے گا، جی کیونکہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر نماز جمعہ میں جی پیش نماز کو چھوڑ کر جی 4 مرد ہوں اور 2 عورتیں ہوں جی تو کیا وہ 2 عورتیں ایک مرد کی جگہ لے سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے. سوال میں غلطی یہ ہے کہ اس سے میسج یہ جائے گا کہ امام جمعہ کو چھوڑ کر 5 آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. جی یہ غلط ہے، جی بلکہ امام جمعہ کے ساتھ 5 مردوں کی ضرورت ہے. جی لہذا میرے بھائی، اگر کسی نماز جمعہ میں ایک پیش نماز ہو، ایک عالم دین ہو، ایک امام ہو اور 4 مرد ہوں تو نماز جمعہ ہو جائے گی. غسل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مستحب غسل ہے، اگر کربلا معلیٰ میں اگر یہ غسل کیا جائے تو کیا وہاں یہ نماز کے لیے کافی ہے یا وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، اگر آپ نے غسل کیا ہے بے نیت زیارت امام حسین تو اس غسل سے جو ہے اکثریت مرجع کی یہ کہتی ہے کہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. جی، چاہے اپنے شہر میں ہو چاہے کربلا میں ہو. کربلا میں تو خاص طور سے. خاص طور سے جی ہاں جی. احتلام اگر کسی مرد کو سوتے میں ہو جائے اور شب میں اب صبح نماز کو ٹائم ہے تو کس نیت سے غسل کرے گا صبح کی نماز کے لیے؟ اگر نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے، داخل نہیں ہوا ہے تو قربت کی نیت سے غسل کرے گا، لیکن اگر نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے تو واجب کی نیت سے کرے گا. آغا اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں کہ نماز کا وقت داخل بھی ہو گیا، اگر قربت کی نیت سے کر لے گا تو کافی ہے؟ یہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. پرسوں میری بہن نے اس کو 10 بجے کے قریب الٹی ہو گئی تھی، تب اس نے اپنا روزہ توڑ دیا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اندر سے الٹی آئی ہے، اس میں روزہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی منع کیا لیکن سب لوگ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ روزہ نہیں ہوگا. یہ بات کیا ٹھیک تھی اس نے یا بہت غلط کی ہے؟ اچھا، خدا حافظ. مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر خود سے قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہوں نے روزہ توڑ دیا
کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اگر خود سے روزہ اپنے جان کے توڑا ہے جی بغیر کسی عذر کے تو روزہ بھی باطل ہوگا اور کفارہ بھی ادا دینا پڑے گا. اور اگر بھولے سے یعنی بغیر کسی اختیار کے قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ باطل یہ نہیں ہوگا. اختیار سے نہیں آئی، بے اختیار آئی، اس کے بعد میں بھی روزہ توڑ دیا انہوں نے، تو کفارہ اور قضا دونوں؟ بالکل، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو دونوں چیزیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں شیر علی سید کلیان سے بول رہا ہوں، کلیان ضلع تھانہ سے بول رہا ہوں. ابھی میں نے فطرے کے بارے میں سنا ہے زین الدین پر، اور یہ فون لگایا. فطرے کی رقم جو ہوتی ہے وہ ایسے شخص کو دے کہ جو سید نہ ہو. اب راستے میں کوئی غریب ہے، کون کیسا ہے، کوئی معذور ہے، تو کیسا پتہ چلا ہے کہ وہ سید ہے یا نہیں ہے؟ تو غلطی میں اگر سید کو بھی جا سکتا ہے نا، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائے تو بڑی مہربانی ہوگی. اللہ حافظ. یہاں مسئلہ یہ بتایا گیا، تعلیم دین نے یہ مسئلہ بتایا تھا جی. کہ سید کا فطرہ سید مستحق کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اب بھائی نے ہمارے یہ فرمایا کہ اگر پتہ نہیں چلے راستے میں کوئی معذور مل جائے. ہاں یہ جو ہے سوال آپ کا ذرا عجیب و غریب ہے کہ راستے میں کوئی معذور مل جائے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سید ہے غیر سید ہے. اگر فطرہ سید کا ہے اور واقعاً کوئی محبان اہل بیت میں مستحق ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کسی کو بھی بغیر پوچھے ہوئے بھی کہ سید ہے یا غیر سید دے سکتے ہیں. ہاں مشکل یہاں پر ہے کہ اگر ایک سید غیر سید کا فطرہ ہے اور اسے دینا ہے تو وہاں پر تحقیق کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر سید کا فطرہ سید کو چلا جائے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خصی بکرے کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اور جب جس بکرے کے بچپن میں ٹیسٹیکل نکال دیے جاتے ہیں وہ خصی کر دیا جاتا ہے، تو کیا خصی بکرے کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ خدا حافظ. السلام علیکم. ہم اپنے ممالک میں اپنے شہروں میں جو قربانی کرتے ہیں تو اس میں خصی بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جاوید بھائی سوال بہت اچھا ہے. جی اچھا بھائی مانا ہے کہ یوزفل ہے. جی. ابھی کچھ دنوں میں عید قربان عید قربان آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے. جی تو اس میں یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں جی کہ خصی بکرے کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر خصی بکرا ہے تو اس کی قربانی حج کے موسم میں منی میں جو حاجی قربانی دیتا ہے جائز نہیں ہے. جی. لیکن اگر یہی بکرا جو ہے خصی کی شکل میں آپ کے ملک میں، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہیں بھی ہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. خصی بکرے کی قربانی ہندوستان والوں کے لیے جائز ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حج کے علاوہ ہر جگہ جائز. حج کے علاوہ ہر جگہ جائز ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو نماز پڑھتے ہیں تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے جاننا تھا، پلیز اسی جانکاری دیں. جو چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اس میں ہر میں نماز ہے. تو یہ پروانہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت پڑھے تو کیا ان کی میں نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے چاہیے تو خیر کہیں پر بھی نہیں ہے. جی واجب نہیں ہے. ہاں واجب کسی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے بعد جی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ زیارت پیغمبر اسلام، نماز زیارت پیغمبر اسلام پڑھتا ہوں 2 رکعت قربت اللہ، ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہے. جب وارد نہیں ہے تو آپ اس نیت سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیارت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صبح کی طرح نماز، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کہیں کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام عمران خان ہے، میں اندور سے بول رہا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں بسم اللہ سے قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جو پچھلی جنریشن ہے تقریباً، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں جانتے،
تو وہ یہ کہتے تھے وضو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی یہی پوچھ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں آتا تو کیا اس طرح بسم پڑھ اللہ سکتے ہیں؟ الرحمن الرحیم کا جو ثواب ہے وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام گلناز ہے، میں مدھیہ پردیش اندور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قضا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے. اندازہ نہیں ہے کہ کتنی نماز چھوٹی ہے کتنی نہیں، مجھے ایک صحیح طریقہ بتا دیجیے قضا نماز ادا کرنے کا. شکریہ. ان کو علم نہیں ان کی نماز کتنی قضا ہوئی ہے، اب کس طرح سے ان کو ادا کرنا ہے یہ بتا دیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے یہ. جی مبتلا بے ہے. جی یعنی عام طور سے لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہے کیونکہ کوئی نبی امام معصوم تو ہے نہیں، جی تو کیسے اس کو ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ کیسے کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر علماء نے جو بات کہی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے کتنی، مثلا زیادہ سے زیادہ کتنا. آپ فیصلہ نہیں کر پائے جی تو اب آپ احتمال دیں گے. ہو سکتا ہے کہ مثلا 3 سال کی نماز قضا ہے، ہو سکتا ہے 3 سال 2 مہینے کی قضا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ 3 سال مثلا 6 مہینے کی قضا ہے. 3 احتمال آپ نے دیا. تو جو علماء کہتے ہیں کہ اس میں سیف سائڈ یہ ہے کہ جو زیادہ ہے اس کو آپ لے لیجئے. جی یعنی جب کتنا ہوگا 3 سال 6 مہینے. 3 سال 6 مہینے کی نماز آپ پڑھ لیں گے جی تو انشاءاللہ وہ جو آپ پر جو ادھار ہے وہ ادا ہو جائے گا، وہ دین ادا ہو جائے گا. یہ ایک بات. کیسے پڑھنی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی آسانی دی جائے. مقصد یہ ہے، اور ثواب کم کرنا مقصد نہیں ہے، آسانی دینا مقصد ہے جی کہ ہر نماز کے لیے اذان اقامت چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں، جی لیکن آپ بغیر اذان اور اقامت کے بھی اپنی نماز قضا پڑھ سکتی ہیں. جی کیونکہ اذان اور اقامت کیا ہے؟ مستحب. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو آپ ڈائریکٹ مثلا شروع کیجئے. ایک بات. دوسری بات اسی میں یہ ہے کہ نماز ظہر سے شروع کیجئے. جی مثلا نیت یوں کیجئے نماز ظہر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 4 رکعت قضا واجب قربتاً الی اللہ. جی یہ عرض کر دوں کہ الی اللہ نہیں ہے، الی اللہ. تشہد میں اور اذان میں الی اللہ ہے، لیکن نیت میں الی اللہ ہے. جی اگر آپ الی اللہ کہہ دیں گے تو معنی بالکل بدل جائے گا. جی میں ترجمہ کروں. جاوید بھائی، نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سب سے قریب ہونے کے لیے. جی مجھے اللہ سے قریب جی نہیں ہونا ہے، یہ باطل ہو جائے گی. نماز باطل ہے. تو کیا کرنا؟ الی اللہ، اللہ کے لیے. جی اللہ یعنی سوائے، جی اور الہ یعنی لیے. جی الی اللہ یعنی اللہ کے لیے، الی اللہ یعنی سوائے اللہ کے. ان اللہ کے علاوہ سب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. جی تو کیا کہنا ہوگا؟ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ بہت اہم بات ہے. نماز میں پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز سے شروع کیجئے. جیسا کہ آپ کا سوال یہ تھا میری بہن کہ نماز میں کہ کیسے نماز قضا پڑھنی چاہیے، تو نیت کیجئے نماز قضا پڑھتی ہوں 4 رکعت، نماز عصر یا نماز ظہر جو بھی نماز ہے اس کا آپ نام لیجئے. مثلا نماز ظہر پڑھتی ہوں 4 رکعت واجب قربتاً الی اللہ. لکھ لیجئے الی اللہ نہیں ہے، الی اللہ ہے. بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جناب میں سری نگر سے سید شوکت رضوی بول رہا ہوں. جناب سوال ہے کہ کیا حج کے بعد جو طواف وداع ہوتا ہے اس کے لیے سعی اور طواف نصابی ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک. دوسرا یہ کہ جو آپ نے ابھی فرمایا ہوگا کہ نماز فطر کے لیے آپ نے کہا کوئی بھی سورہ پڑھو، کوئی جیسے کہ پہلے مولوی صاحب اور مجتہد نے کہا ہے کہ 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 300 بار الف اور دعا میں اور بہت لمبے دعا کچھ دعائے قنوت کچھ لمبے سے پڑھنے چاہیے. لیکن جناب آپ نے کہا کوئی بھی سورت، تو اس میں کیا ہے شارٹ اتنا کٹ، اس میں شارٹ کٹ لگتے ہیں کہ نہیں؟ شکریہ. السلام علیکم. کہ نماز وطر کا مختصر طریقہ بتا دیجئے. کسی کا سوال تھا تو انہوں نے کہا مختصر یہ ہے کہ آپ سورہ ہم پڑھیے، ایک سورہ پڑھ لیجئے، قنوت پڑھ لیجئے اور رکوع اور سجود کر کے تشہد پڑھ کے ختم کر دیجئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مفصل ہے تو اس کے لیے 300 بار الف ہے اور 3 سورے پڑھنے ہیں قیام میں اور 40 مومنین کے لیے دعا کرنی. یہ مفصل بھائی یہ دونوں بات صحیح ہے. جی یہ جو اس سے پہلے کے پروگرام میں
آپ کو بتایا گیا کہ مختصر ترین نماز وطر کون سی ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہا گیا، سورہ الحمد۔ میں بھی ریپیٹ کر دوں تاکہ اگر کسی نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہے اور یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اسے یاد آ جائے، یاد کر لے کہ نماز وطر ایک رکعت ہے، سورہ الحمد، اور کوئی ایک سورہ، بہتر یہ ہے کہ سورہ توحید پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے قنوت، صرف قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہیں آخر تک وہ پڑھیں، یہ مختصر ہے۔ اور طولانی جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ الحمد، اس کے بعد 3 بار سورہ توحید اور سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس کے بعد پھر آپ قنوت میں جو ہے آپ کیا بولتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کریں گے۔ پہلے 40 مومن کے لیے دعا، اللہم اغفر لے ابی، میرے باپ کو بخش دے، لے امی، اللہم اغفر لے امی، میرے ماں کو بخش دے، اللہم اغفر، زندہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ استغفار فقط مردوں کے لیے ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں جاوید بھائی کہ اللہم اغفر لے جاوید زیدی صاحب کو بخش دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، زندوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد ھذا مقام العائذ بک من النار، یہ 7 مرتبہ، اور 300 مرتبہ العف۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے، 2 سجدہ کیجئے، اور 2 سجدے کے بعد کچھ دعائیں ہیں کہ الحمد لرب السبا، الحمد لفالق الاسبا، سبحان ربی الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ پوری جو ہے دعا ہے جو آخر تک آپ کو پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال جو ہے ان کا حج کے متعلق۔ جی ہاں، انہوں نے سوال یہ کیا کہ طواف وداع کے بعد کیا صحیح وغیرہ ہے؟ نہیں، طواف وداع کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے جو واجب ہو جاتی ہے۔ جب بھی انسان طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد فوراً 2 رکعت نماز، چاہے وہ مستحب طواف ہو، چاہے واجب ہو، چاہے طواف وداع ہو، نماز بہرحال اس کے بعد واجب ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز یا بقرعید کی نماز کتنے کلومیٹر دور ہونے کے بعد پڑھیں گے تو صحیح رہے گا؟ اس سے کہ بہت ایسا جگہ میں ہے کہ مسجد کافی زیادہ دور ہوتی ہے اپنے برادری کے حساب سے، اس سے کہ 44 کلومیٹر ہونے کے بعد انسان کا نماز اور روزہ دونوں قصر ہوتا ہے، تو کیا یہ شریعت عید اور بقرعید میں کیا حکم ادا فرماتی ہے؟ وضاحت کرے، خدا حافظ۔ شاید ان کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 عید کی نماز میں ڈسٹینس اگر کتنا چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا نا 44 کلومیٹر کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے۔ ہاں، تو اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جی، اور اگر ان کا سوال یہ ہے جاوید بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 44، تو اس کا بھی کوئی اثر عید کی نماز پہ نہیں پڑے گا کہ صاحب اگر آپ مسافر ہیں تو نماز آپ کی جو ہے کم زیادہ ہو جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا۔ ایسے بھی عید کی نماز 2 ہی رکعت، ایسے 2 رکعت، اس سے کم نہیں، 1 رکعت تو خود ہی کم ہو چکی ہے پہلے ہی سے، 2 ہی رکعت ہے جی، تو وہ 2 رکعت سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ڈسٹینس 2 نماز کے درمیان، جیسے ایک عید کی نماز آپ کے محلے میں ہو رہی ہے تو دوسری میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ان کے ذہن میں اس میں جمعہ ہے، تو جمعے کے لیے تو ایک فرسخ جو تقریباً 5.5 کلومیٹر ہے وہ تو مسٹ ہے، وہ ضروری ہے۔ لیکن عیدین کے لیے، یا عید فطر ہو یا عید قربان ہو، اس کے لیے کوئی ایسی مسافت شرط نہیں ہے کہ اتنا فاصلہ 2 نماز کے درمیان ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں نیو دہلی سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے، ایک میرے عزیز ہیں تو ان سے کچھ میٹر ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، تو سب بات نہیں کرتے ہیں، بٹ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے تو میں مصافحہ کرتا ہوں تو وہ مصافحہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ عزیز ان سے ناراض ہیں، یہ مسجد میں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا سلام کا جواب دیتے ہیں، نہیں مصافحہ نہیں کرتے، تو ان کو یہ عمل جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ ایک پرابلم ایسا ہے جو انٹرنیشنل پرابلم ہے، صرف آپ سے مربوط نہیں ہے بھائی۔ جو صاحب بھی ایسا کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اور یہ آپ تک فقط یہ بات نہ پہنچے بلکہ تمام لوگوں تک جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ مسجد میں آپ آ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
چلیے جاوید ایک حدیث سن لیجئے. بسم اللہ. مولا علی کی حدیث ہے. مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصافح فإن التصافح یذہب السخیمہ. اللہ اکبر. مصافحہ کرو کیونکہ مصافحہ خدورت کو دور کر دیتا ہے. تو اگر مصافحہ کریں گے تو جو اندر دل میں جو میل ہے، جو میل جم گئی ہے، وہ اسے نکال دے گا. مولا علی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. لہذا جہاں جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے میری، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس بیماری میں ملوث ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ یہ کیجئے. اگر کوئی ایسا مومن ہے جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو وہ دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہو جاتا. عجیب و غریب بات ہے جاوید بھائی کہ جب تک ہماری اس سے دشمنی ہے تو وہ لا مذہب ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور جس دن تعلقات اچھے ہو گئے تو اب اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. جی، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو معیار آپ نہیں ہیں. یہ جو تولا و تبرہ ہے یہ اس میں اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے، نہیں کہ آپ معیار ہیں کہ جو آپ سے تولا کیا جائے تو تبرہ کیا جائے. تو بہتر یہ ہے میرے بھائی کہ ایسا کام نہ ہو، مسجد میں ہو، امام باڑے میں ہو. آپ نے سوال کیا کہ مسجد میں ایسا کرتا ہے وہ شخص، کہیں نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ پلے گراؤنڈ بھی ہے جہاں پر آپ لوگ کھیل رہے ہیں، وہاں بھی یہ عمل انجام نہیں دینا چاہیے. قدورت کو نکالیے. اور وہ روایت سب کو معلوم ہے کہ 3 دن تک مومن کو مومن سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی یہ روایت ہے اور مسلمہ روایت ہے. بے شک. جی ہاں جی ہاں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. شہر کا نام ہے گودرا، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا ہم مسلم کسی بینک میں جاب یا نوکری کر سکتے ہیں؟ بارہا یہ سوال آتا ہے کہ ہم ہندوستان میں بینک میں نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں. جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام مصباح ہے اور میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک خواتین کسی سیمینار میں جا کر تقریر کرتی ہے، ایسا سیمینار جہاں بہت سے علماء بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں پبلک بھی ہوتی ہے، تو کیا اس وقت اس عورت کا اس سیمینار میں اسپیچ دینا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہاں پر نامحرم بھی ہوتے ہیں، اور جیسا کہ یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے وہ مائک پر نہ ہو، کیونکہ ایک عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مائک پر مجلس کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین سیمینارز میں اسپیچ بولتی ہیں، یا خود ایران میں جیسے آیت اللہ ہوتے ہیں ان سبھی کے سامنے کئی بار خواتین اسپیچ دیتی ہیں. تو کیا وہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو پھر مجلس میں مائک پر مجلس کو کیوں منع کیا جاتا ہے خواتین کی؟ شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس جب خاتون پڑھتی ہیں تو باہر آواز نہیں جانی چاہیے نامحرم تک، لیکن جہاں علماء کی موجودگی میں سیمینار میں خواتین اسپیچز دیتی ہیں اس کے لیے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں. دیکھیے جاوید بھائی سوال بہت اچھا ہے. جی ریئلی بہت ہی پیارا سوال ہے. جی. اور مجھے تو بہت اچھا لگا یہ سوال کہ ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مائک میں مجلس نہ ہو، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین آتی ہیں اور مردوں کے سیمینار میں تقریر کرتی ہیں. تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں اس کو واضح کروں گا انشاءاللہ. آپ میری بہن مطمئن ہو جائیں گی جو میرا جواب ہوگا کہ یہ جو منع کیا جاتا ہے کہ مائک میں مجلس نہ ہو خواتین کے لیے، انہی کی بات چل رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر تنہا تقریر کر رہی ہے، مجلس پڑھ رہی ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد تنہا ایک عورت ترنم میں نوحہ، مرثیہ یا قصیدہ پڑھتی ہے. تو ہمارے بزرگ علماء نے، مراجع نے منع کیا ہے کہ ترنم میں، دھن میں عورت تنہا نہ پڑھے. اکیلے اگر کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے منع کیا ہے، ممانعت ہے. حرام کی حد تک شاید نہ ہو، لیکن بہت شدت سے علماء نے منع کیا ہے. ایک عورت تقریر کر رہی ہے. اب دیکھیے ایران میں، جیسا انہوں نے کہا، بڑی اچھی بات کہی، ایران کی ایک بہت بڑی عالمہ مجتہدہ جن کا نام ہے خانم مرضیہ دباغ، جو آیت اللہ رینک کی ہیں، جو مجتہدہ ہیں، ان کی تقریریں
ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، مردوں کے درمیان تقریر کرتی ہیں. ابھی امام خمینی کی بیٹی خانم فریدہ مصطفی جی جو اتنی بڑی عالمہ ہیں، وہ ہندوستان آئی تھیں تو انہوں نے تقریر کی تھی، اور باقاعدہ نامہ نگار پریس رپورٹر آئے تھے، ان سے انہوں نے باتیں کی. کوئی حرج نہیں ہے. ایک عورت، ایک عام عورت کسی مرد سے بات کر رہی ہے، ہوتا ہی ہے. ایران میں آپ جائیے، ساری عورتیں، بہت سی عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، تو نامحرم سے بات کر رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بات صحیح ہو، نیت صحیح ہو. نیت صحیح ہو. بس اب آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا جی چاہتا بے ہوں. شک. جی تو یہ جو منع کیا جاتا ہے کہ مجلس میں مائک کا استعمال عورتیں نہ کریں، اگر فرض کیجئے ایسے علاقے میں، ایسے ماحول میں مجلس ہو رہی ہے کہ جو مطلب تہ خانے میں ہے، سرداب میں آواز باہر نہیں جا رہی ہے، تو مائک لگانے میں گھروں میں کوئی، بھی باہر اگر آواز نہیں جا رہی ہے، ہاں یا گھر میں ہے ایسی جگہ آواز باہر نہیں جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر باہر جا رہی ہے تو مجلس کی آواز میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن دھن میں جو چیزیں، جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اس میں اشکال ہے. ایران میں بھی آپ نے دیکھی عورتیں جب پڑھتی ہیں قصیدہ وغیرہ، یا جو ٹیلی ویژن پہ ان کی آواز نشر ہوتی ہے، تو اکیلے ایک عورت کی آواز آپ نہیں دکھا سکتے ہیں. جی اجتماعی طور پر 2 4 10 عورتیں مل کر جو ہیں ترانہ پڑھتی ہیں، اشعار پڑھتی ہیں، سرود ملی پڑھتی ہیں مثال کے طور پہ، وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی آپ تک کہ اکیلے اگر ایک عورت دھن میں پڑھ رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اجتماعی طور پہ چند عورتیں اشعار پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجلس میں جو مائک کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مجلس سے پہلے اور بعد اکیلے ایک عورت اشعار دھن میں پڑھتی ہے. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال لیتے ہیں. My name is Abbas. I'm calling from India. My question is that, according to astrology, people nowadays saying that according to astrology, the stone which gives for the users, the consumers, having some change in life. Is that true? Is it Islam allowed to use astrology to wear gemstone? Thank you. بھائی انگریزی میں سوال کر رہے ہیں کہ ایسٹرولوجی کے حساب سے جو نگینے وغیرہ منتخب کیے جاتے ہیں اور انگوٹھی پہنی جاتی ہے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ 100% اسلام نے علم نجوم کو جی نہیں مانا ہے، جی اور 100% انکار بھی نہیں کیا ہے. جی جنگ نہروان میں جب مولا علی جا رہے تھے، جی تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک صحابی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے کہا کہ یہ حالات اس وقت صحیح نہیں ہیں. جی تو مولا علی نے کہا نہیں، تمہارا علم الگ ہے، ہمارا علم الگ ہے. البتہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے ایک کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں جاوید بھائی کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. جیسے تحفۃ العوام ہے، توضیح المسائل ہے، یہ ساری کتابیں ہر گھر میں ہے، تو ایسی یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے. اور اس کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ. جی میرے پاس ہے. گناہان، آپ کے پاس ہے نا؟ جی. گناہان کبیرہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو کم سے کم ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے. جی. اس میں ایک بحث ہے علم نجوم کے اوپر. جی. آیت اللہ دست غیب شیرازی نے جی. بہت زبردست اس پر بحث کی ہے. خلاصہ میں ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا، جی. اور انشاءاللہ آپ کے ناظرین تک بھی ایک میسج پہنچے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 100% اسلام نے علم نجوم کو مانا نہیں ہے. کچھ چیزیں ان کی بہرحال درست ہوتی ہیں. آیت اللہ دست غیب شیرازی نے زبردست بحث کی ہے. آخر میں یہ کہا ہے کہ ستاروں کو مبصر فی ذات نہیں ماننا چاہیے. جی واہ. یعنی یہ ستارے ہی جو ہیں حالات کو صحیح و غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی. بلکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ خدا ہے. یقیناً. اگر آپ نے اس طرح سے علم نجوم کو مانا ہے تو آپ صحیح ہیں، ورنہ اگر ذاتی طور پہ کہیں گے ستارے ایسا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. بات واضح ہو گئی نا؟ بے شک. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام سید سیف علی ہے اور میں زمین چنن پٹی سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسلام میں نا اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے، ٹیٹو کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم اپنے بدن پہ، ہاتھ پہ، کہیں پہ بھی ٹیٹو جو ہے نا بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ٹیٹو بنوانے کا حکم ہے تو کس ٹائپ کا ٹیٹو؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. یہاں دیکھیے، ٹیٹو 2 طرح کا ہوتا ہے. جی. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو پانی پہنچنے سے روکتا نہیں ہے جلد تک، جی.
تو وہ اس کا بنانا جائز ہے، لیکن کام بہت غلط ہے، جی اچھا کام نہیں ہے. جی حرام نہیں کہہ سکتے، جیسے شراب پینا حرام ہے، جی جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، ویسے حرام نہیں کہہ سکتے، بہت اچھا کام نہیں ہے. جی لیکن وہ ٹیٹو کہ جو پانی پہنچنے سے روک دے، جیسے آج کل نکلا ہے بچوں کے لیے، جی وہ صحیح نہیں. نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام میر احمد ہے. میرا سوال ہے کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ پچھلے ایک سوال میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ اگر محتلم ہے انسان تو کیا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور اب ان کے بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ اصل میں کیا ہے جاوید بھائی، نماز جنازہ نماز نہیں ہے، دعا ہے. ایک دعا ہے. جی نماز کے لیے کیا ہے کہ اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، تشہد ہے. تشہد وغیرہ ہے، جی. لیکن اس میں تو صرف کھڑے ہو کے آپ دعا کرتے ہیں. جی تو دعا کرنے کے لیے بہتر یہ کوئی بھی دعا ہو، جی آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں مثلا، جی تو بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں. مومن کے لیے تو ہر وقت باوضو باوضو رہنا چاہیے، تو دعا کے لیے تو خاص طور سے. جی تو اس میں جو مسئلہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ جو جواب آپ کا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام محمد معین الدین ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ بنو ہاشم میں حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد جو ہے وہ بھی اہل بیت ہے، اور ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ جزاک اللہ. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی اولاد ہے بھی کہ نہیں آج. ہاں دیکھیے، یہ جو بنی عباس ہیں، جی یہ جناب عباس کی ہی اولاد میں سے ہیں. ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جن کے لیے منع ہے وہ بنو فاطمہ ہیں. جی اس لیے وہ اصل سید ہیں. بنو ہاشم یا بنو عباس، ان کو شاید بنو عباس سوال ہے. جی تو بنو عباس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان کا تعلق، انہوں نے اہل بیت لفظ استعمال کیا ہے، اہل بیت نہیں. یہ ان کا مقصد سادات شاید پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ سید نہیں ہیں. جی جی ہاں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. وعلیکم. جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر ہم صبح کو صدقہ دیتے ہیں تو دوسرے دن صبح تک وہ صدقہ چلتا ہے یا رات کے ٹائم اس کا مطلب اثر ختم ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہم رات میں صدقہ دیتے ہیں تو وہ صبح تک کا رہتا ہے یا پھر اسی دوسرے دن رات تک کا صدقہ رہتا ہے؟ کہ صبح کا صدقہ رات تک چلتا ہے یا دوسرے دن بھی چلے گا، یا رات کا صدقہ صبح تک چلتا ہے، دن میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ علماء سے سنا گیا ہے جی کہ صدقے کا جو اثر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹہ تقریباً رہتا ہے. جی یعنی آپ نے صبح نکال لیا، جی صبح گھر سے آپ نکلے، آپ نے صدقہ نکالا. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو بلاؤں سے وہ روکتا ہے. جی تو یہ کب تک روکے گا؟ یہ تھوڑی کہ آپ نے آج نکال دیا تو اب 2-3 ہفتہ صدقہ آپ کو نکالنا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کل صبح تک کوئی اپنے کو پروٹیکٹ کر لیا ہے. یہ مقصد ہے. بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم. کیا کوئی مولانا جو کم سنتا ہو، بہرا ہو، وہ نماز جمعہ یا نماز کی امامت کر سکتا ہے؟ جو واجبات ہیں امام جماعت کے لیے، اس میں کیا بہرا ہونا شرط ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیے سوال تو بہت اچھا ہے، جی خطرناک بھی بہت ہے. خطرناک ہے. جی ہاں، کم سننے والے عالم کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو بہرا ہو اس میں اشکال ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم حضرت. مجھے کسی نے کہا کہ داڑھی کم رکھنا جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کسی نے کہا کہ داڑھی کم رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمائیے. جی ہاں، داڑھی اتنی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے داڑھی نہیں منڈایا ہے. جی دس مچ از انف، اتنا ہی کافی ہے. جی چھوٹی اور بڑی جو ہے، ہاں یہ ہے کہ چھوٹی داڑھی کے لیے بھی ایک لمٹ ہے جی کہ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ داڑھی اس نے منڈا دیا ہے. لیکن اگر داڑھی جیسے آپ کی داڑھی ماشاءاللہ ہے، تو جو بھی آپ کو دیکھے گا کیا کہے گا کہ آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جائز ہے مولانا صاحب، حج کے متعلق کچھ مسئلے ہیں. غسل احرام کے لیے غسل کرتے وقت غسل خانے میں آئینہ دیکھ لے عمدن تو کیا حکم ہے، یا سیون تو کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ریا خارج ہو جائے تو کیا وضو کرنا ہوگا؟ اور پھر جہاں سے طواف کر رہا تھا
वहीं से करेगा या फिर दोबारा करेगा? खाने काबा में क्या मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है? बाज वक्त हज बैतुल्ला में देखा गया है कि हाजी मोबाइल चालू रखते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हूँ। ऐसा करने से क्या तवाफ बातिल हो जाता है? जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हज के सिलसिले में 3 सवाल हैं हमारे। जी हाँ जी, फरमाइए जी। पहला सवाल, हाँ, एहराम जो है जी, लिबास एहराम इन्होंने नहीं पहना है जी, और गुस्ल कर रहे हैं जी, और हम्माम में आईना लगा हुआ है, तो अभी आप मुहरिम नहीं हुए हैं जी, क्योंकि आप एहराम मुहरिम होने के लिए आपका पहला अमल गुस्ल है, जी, उसके बाद नियत है, तलबिया है, ये सब चीज़ें हैं। जी, तो अभी आप तो गुस्ल कर रहे हैं, तो अभी आप मुहरिम नहीं हुए। जब मुहरिम नहीं हुए तो अभी वो 24 चीज़ें जो आपके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी वो अभी नहीं है, वो अभी आयद नहीं होंगी। जी, लिहाजा आप आईना गुस्ल करते वक्त देख सकते हैं। अलबत्ता जैसे आपने नियत बांधी उसके बाद नहीं कि हाँ एहराम बांधता हूँ मैं मसलन उम्र तमत्तो के लिए या उम्र मुफरदा के लिए वाजिब क़ुर्बतन अल्लाह, फिर आपने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक, आखिर तक आपने पढ़ा, तो अब आप इसके बाद आईना नहीं देखेंगे। आईना देखेंगे तो आपके ऊपर कफ़ारा वारिद वाजिब दूसरा होगा। सवाल ये है कि खाने काबा का तवाफ़ करते वक्त अगर वज़ू टूट जाए? जी हाँ, अगर वज़ू टूट जाए तो 4 चक्कर आपने लगा लिया है जी, चौथे चक्कर या उसके बाद तो जाइए जाके वज़ू कीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए जी। और उसके पहले अगर होता है तो आपको फिर से करना है, पूरा तवाफ़ करना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये है कि हज में हाजी अक्सर हाथ में मोबाइल होता है और तवाफ़ करते रहते हैं, तो क्या सही है? देखिए, तवाफ़ के मौके पर जो सच्चाई है वो ये है कि तवाफ़ तो बातिल नहीं होगा जी, अगर तमाम शराइत के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत गलत है। जी, काबे के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज़ है, जी, लेकिन हालत तवाफ़ में आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जी, तो ये काम बहुत गलत है। अलबत्ता तवाफ़ जो है बातिल नहीं होगा, बशर्ते कि जो उसके शराइत हैं कि आपके पुश्त काबे की तरफ ना हो जाए, वो तमाम चीज़ें हैं जी, शराइत के साथ। हाँ, अलबत्ता दुआ वगैरह जो हैं, दुआ हालत तवाफ़ में हर चक्कर के ऊपर अलग अलग दुआएं वारिद हैं, तो बेहतर ये है कि आप उन दुआओं को पढ़िए ना, जो दुआएं वारिद हैं वो पढ़िए ना। ये कि आप जो है ऐलान कर रहे हैं कि साहब मेरा पहला तवाफ़ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये सही नहीं है। तवाफ़ सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी के अभी हाजिर होते हैं।